ابھی میں آپ کے سامنے بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں طالب علم مزمل عمر کو، وہ آئیں اور آ کر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ طالب علم محمد مزمل عمر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے جتنے مہمان معزز سامعین ہیں، سب کو میری طرف سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لارے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، خاموش رہے جو سن کے اسلام کی توہین، بے شرم بزدل ہے وفادار نہیں ہے۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین ادفع و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تیرے ہی دم سے بزم انبیاء کی رونق و زینت، تو صدر انجمن شان صدارت ختم ہے تجھ پر۔ سامعین گرامی، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل ہوئی ہے وہ تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے۔ سامعین گرامی، ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس طرح محمد کی نبوت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے 100 آیات اور میرے نبی کریم کی 210 احادیث مبارک اس بات پر گواہ ہے کہ محمد کے بعد نبوت کی کرسی پہ نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ رب کریم نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کی تفسیر خود نبی کریم نے یوں بیان کی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ نبی کریم نے اس سلسلے کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے تین واضح دلائل بیان فرمائی۔ نبی کریم کی پہلی دلیل، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ نبی کریم کی دوسری دلیل، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ نبی مہربان کی تیسری دلیل، یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ونبیکم واحد، اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ حضرت آدم بھی ایک ہے اور تمہارا نبی محمد بھی ایک ہے۔ سامعین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بین کتفی بین ختم النبوت وہو خاتم النبیین۔ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں جب میں فتاوی عالمگیری کو دیکھتا ہوں تو کچھ یوں تحریر نظر آتی ہے، اسلام یعرف الرجل محمد انا آخر الانبیاء، جو شخص اس واضح دلائل کا انکار کرتا وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مدعی نبوت کا تو درکنار، بلکہ مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جناب والا مسلمانوں کی مادہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سینے پر پتھر باندھ کر کھڑی ہے، ابو جہل خنجر لے کر سامنے کھڑا ہے، کہنے لگا سمیہ بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ سمیہ تیری جرت پر قربان جاؤ۔ کہنے لگے ابو جہل میں تیری طاقت اور تیری خنجر سے نہیں ڈرتی، مجھ پر اپنی طاقت آزما، مجھے محمد کی صداقت پر ناز ہے کہ صدا لگاتی ہو جامع شہادت نوش کر گئے۔
سامعین گرامی، تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ تحفظ ختم نبوت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا کلمہ باقی رہے۔ تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ تحفظ ختم نبوت اس لیے ضروری ہے کہ ہماری نماز باقی رہے۔ تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ تحفظ ختم نبوت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا قرآن باقی رہے۔ تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ تحفظ ختم نبوت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا جہاد کا ذخیرہ باقی رہے۔ تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ تحفظ ختم نبوت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا حج کے ارکان باقی رہے۔ تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے؟ تحفظ ختم نبوت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا محمد پر ایمان باقی رہے۔ اب جناب والا اگر ہم تحفظ ختم نبوت کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں کلمہ بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم تحفظ ختم نبوت کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں نماز بدلنی پڑے گی۔ اگر ہم تحفظ ختم نبوت کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں قرآن بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم تحفظ ختم نبوت کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں جہاد کا ذخیرہ بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم تحفظ ختم نبوت کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں اس کے ارکان بدلنی پڑے گی۔ اگر ہم تحفظ ختم نبوت کو چھوڑ دیں گے تو ہمیں محمد کے بجائے غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا پڑے گا۔ غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔ ہمیں عشق رسالت سے سدا سرچار رہنا ہے، ہمیں عشق رسالت سے سدا سرچار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ہر ایک منکر کے راستے میں بنی دیوار رہنا ہے، ہر ایک منکر کے راستے میں بنی دیوار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔